اور وہ ارشاد عالی تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جو آپ نے فرمایا کہ لعلکم ترزقوا بہ، اس دین کے پڑھنے والے کی برکت سے تمہیں روزی مل رہی ہے۔ تو وہ لوگ جو دین کی خدمت کی طرف متوجہ نہیں ہیں، وہ اس غلط فہمی کو اور اس گھٹیا سوچ کو اپنے ذہن سے نکالیں کہ ان مولویوں کو، ان حافظوں کو کیا پتہ نہیں، بہت اونچا مقام ہے۔ اور ہر وقت یہ احساس ہو کہ کاش میں اس کام میں مشغول ہوتا، اس کا احساس بھی ہو، ندامت بھی ہو، توبہ استغفار بھی ہو۔ امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالی صلحاء اور حفاظ اور اپنے محبوب بندوں کے دائرے میں شامل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری طرف جو پڑھانے والے ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، علماء ہیں، سب سے پہلے ان کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض ہے، بالخصوص میں گناہگار اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں ان کے ثمرات کو دیکھنے کے لیے، ان کے ثمرات کے ظہور کے لیے سب سے بنیادی چیز سرکار کی بات پر ایمان کا ہونا ہے۔ ایمان کی دو پہلو ہیں، سرکار کی ذات پر ایمان اور سرکار کی بات پر ایمان۔ ہم جو فوائد حاصل نہیں کر پاتے اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بار بار پڑھتے اور سنتے ہیں، لیکن یقین نہیں ہوتا، ذہن وہیں اٹکا ہوتا ہے کہ دکان ہوگی تو بات بنے گی، تجارت ہوگی تو بات بنے گی، ملازمت ہوگی تو بات بنے گی۔ پھر جو اللہ کے معاملات میں، روحانیت کے معاملات میں، روحانیت کو، دین کو مقصد نہیں بناتا تو ثمرات بھی اس کو ویسے نہیں ملتے۔ محبت کے اندر تو وفا شرط ہے نا، جب تک دنیا کو نہیں چھوڑیں گے اور اللہ کا ہو کر کے نہیں دکھائیں گے اس وقت تک اللہ پاک کی طرف سے وہ مدد نہیں آئے۔ ہماری کم نصیبی ہے اور کم فہمی ہے، اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ اگر فلاں کام نہ کیا تو کھائیں گے کہاں سے، لوگوں کو کیا بتائیں گے۔ یہ بڑی گھٹیا سوچ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اپنا ایمان مضبوط کرو، لیکن ہمارا اپنا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ بے شک اسباب کو اختیار کرنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسباب کو اختیار کرنا وہ ضرورت کے درجے میں ہے اور دین مقصد کے درجے میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کمال کی بات ارشاد فرمائی۔ جب مدینہ منورہ آپ تشریف لائے تو مہاجرین اور انصار کی جوڑیاں بنی، جسے مواخات کہتے ہیں، ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی۔ ایک جوڑی بڑی بے مثال تھی جس میں دونوں مہاجر تھے، سب سے اعلیٰ جوڑی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس میں دونوں مہاجر تھے، ایک سرکار اور ایک سرکار کے داماد۔ ایک حضرات حسنین کے نانا اور ایک حضرات حسنین کے والد، ایک حضرت سیدہ کے والد اور ایک حضرت سیدہ کے شوہر۔ یہ جوڑی سب سے اعلیٰ جوڑی تھی۔ ان جوڑیوں میں اصول یہ متعین ہوا کہ ایک دن ایک کام کرے گا، دوسرے دن دوسرا کام کرے گا، تو مل جل کر وہ سارا سلسلہ ہوگا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کام کا دن تھا اس میں آپ نے کام کیا، اس کی علیحدہ تفصیل موجود ہے، کتنا پرمشقت تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا دن تھا، جب آپ جانے لگے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ادب سے روک لیا۔ حضور ایک درخواست ہے۔ آپ نے فرمایا کہیے۔ حضور ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ کہو علی کیا کہنا چاہتا؟ حضور ایسا ہے کہ دونوں دن کے کام، اللہ اکبر، دونوں دن کے کام میرے ذمے، دین کی خدمت آپ کے ذمے۔ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ جب ایسی صورت ظاہر فرمائے
اور وہ ظاہر فرماتے ہیں آپ اللہ کے ہو کر دیکھیں. سب سے پاکیزہ رزق وہ ہے کہ جو ایک اخلاص سے بھرپور مومن کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ والوں کی خدمت میں جب کوئی ہدیہ لے کر جاتا ہے تو دعا کرتا ہوا جاتا ہے کہ خدا کرے کہ رد نہ ہو, اور وہ پیش کر کے شکریہ ادا کرتا ہے, اور وہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. اس کی کوئی اور دوسری مثال نہیں ہے. افسروں کو جو پیسے دینے پڑتے ہیں اندر سے گالی دے رہے ہوتے ہیں, فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. آپ کی خدمت میں پہلے بھی ایک مثال عرض کی تھی. گو اس طریقے کی حمایت مقصود نہیں ہے, ایک مفہوم اس میں سے سمجھنا ہے کہ ایک دودھ کا کام کرنے والا پورا مہینہ دودھ میں پانی ملاتا ہے. اب اس کا جو فہم ہے پاکیزگی کے حصول کا وہ یہ ہے کہ 11ویں تاریخ کو فلاں بزرگ کے ہاں مجھے دودھ پہنچانا فلاں دربار پہ. اب اس کا جو تصور ہے ایک علیحدہ موضوع ہے, صحیح ہے غلط وہ موقع پہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن وہ اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے. وہ اس دن دودھ میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ملا تھا کہ یہ کہاں جائے گا, اللہ والوں کے پاس جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی ایام میں دودھ میں پانی ملانا جائز ہوگا. میں نے عرض کیا کہ وہ ہمارا اس موضوع نہیں, بالکل غلط ہے. جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی خدمت میں جو چیز پیش کرنی ہے وہ ایک دم کھری اور اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پڑھانے والے کو جو صفات مطلوب ہیں ان میں سے ایک خوبی اور ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ اس بنا پر کہ میں پڑھا رہا ہوں اپنے آپ کو احساس برتری سے روکے کہ سارے دنیا دار لوگ ہیں. یہ بات اس کو بطور حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں کچھ بھی کر لوں میں کامل نہیں ہو سکتا. صرف انبیاء کی ذات جو ہے وہ کامل ہوا کرتی ہے. تو سب سے کامل و اکمل جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور آپ ان لوگوں کے پاس کے جو ایمان سے محروم تھے خیر خواہی کا جذبہ لے کر محبت سے خود چل کر کے گئے. یہ تو پھر ہمارے مومن بھائی ہیں, ان کے بچے اہل ایمان میں سے ہیں, تو ان کے بارے میں یا باقی لوگوں کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ دنیا دار ہیں یا بے دین ہیں اور میں اچھا ہوں, یہ سب کچھ کو برباد کر دینے کے لیے کافی ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بچے پڑھنے آتے ہیں, ان کے والدین متوجہ ہیں, تو علمہ کا جو مصداق ہے اور مفہوم ہے, جو فوائد ہیں, وہ اس سبب تو یہی ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو میں اس مقام کو, اس فضیلت کو کیسے حاصل کر پاتا. میری ہر سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مومن کو ہر وقت اپنی ذات کے حوالے سے اپنی کوتاہی کو ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ ترقی کا واحد ذریعہ ہے. محض ذریعہ ہی نہیں, یہ کرنٹ کی ایک لہر ہے, مستقل رہے گی تو روحانیت کا سفر جاری رہے گا. اگر لمحے بھر کو منقطع ہوئی تو لائٹ چلی گئی. ہر وقت یہ احساس ہو کہ سب مجھ سے بہتر ہیں, اور دوسرا یہ کہ ان کے ذریعے سے مجھے یہ فضیلت مل رہی ہے. حضرت مولانا قاضی عبد الکریم صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر تھا, تو انہوں نے ایک بہت ہی پاکیزہ مضمون بیان فرمایا. اسی حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے, پاؤں دبا رہے تھے. سبحان اللہ, کیا سعادت اور کیا مقام ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچی. جب راحت پہنچی تو آپ نے دعا دی, اور دعا میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تجھے بھی اجر دے اور مجھے بھی اجر دے. اس میں میں گناہگار سمجھتا ہوں کہ قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کی رہنمائی ہے. اس مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو وہ جو صحابی تھے جو خدمت میں مصروف تھے, انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضور آپ نے جو فرمایا کہ اللہ تجھے بھی اجر دے, یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ
اللہ نے مجھے خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے، آپ کو راحت پہنچی اور آپ مجھے دعا دے رہے ہیں. آپ نے جو فرمایا کہ اللہ مجھے بھی اجر دے، یہ میں سمجھ نہیں پایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زبان سے نہیں عمل سے سمجھایا. کہا کہ حضور میں سمجھ نہیں پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بابرکت پاؤں سمیٹ لیا، پیچھے کو ہو گئے، تو فرمایا لے لو اجر. متوجہ فرمایا کہ خدمت کا سبب، خدمت کا ذریعہ ہم بن رہے ہیں تو اجر مل رہا ہے. اس میں ہمارے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم کوئی نیکی، کوئی فضیلت حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے کہ جو شخص ذریعہ بن رہا ہے اس کو ہم فراموش نہ کریں. ہم بھی عجیب ہیں، مدرسے میں چندہ آ رہا ہے، ہم نے اپنے آپ کو پارسا سمجھا ہوا ہے اور باقی لوگوں کو ہم فاسق و فاجر سمجھتے ہیں. بھئی وہ اسباب کے درجے میں جو چندہ دے رہا ہے، جو خدمت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو شرف قبولیت بخشا ہے، اس کی تحمید، اس کی تعریف آپ پر لازم ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے. اللہ پاک نے اس کے دل میں ڈالا، اس سے بھیجا. اگر گورنر کا کوئی پیغام لانے والا کوئی نمائندہ آ جائے تو اب کھڑے ہو کے ملتے ہیں، چائے پلاتے ہیں اس کو کہ گورنر صاحب نے بھیجا ہے. اس کو اللہ نے بھیجا، یہ واجب التکریم ہے. اگر یہ سوال ہو گیا کہ سرکاری اہلکار کا فرستادہ آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے اس کی تکریم کی، ہم نے ایک آدمی کو بھیجا تھا اس کی تکریم نہیں کی، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ بے برکتی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مستغنی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو خدمت کے باوجود ہم فاسق و فاجر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے مقام کو مزید یوں بلند کر لیتے ہیں کہ دینے کے بعد بھی وہ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی آپ نے برا بھلا کا دعا کر دینا پھر ساڑھے واسطے. وہ پھر مزید بلند ہو جاتے ہیں. باقاعدہ باضابطہ ان کے لیے نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، ان کا شکریہ ادا کریں. بھائی سینکڑوں مدارس ہیں، کسی اور جگہ وہ چلے جاتے ہیں، آپ کے پاس ہی آئے ہیں. ایک اللہ والے کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. ایک صاحب نے پیغام بھیجا کہ حضور میں حاضر ہونا چاہتا ہوں اور خدمت میں کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں. تو ساتھ میں بتا بھی دی کہ 1 روپیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. حضرت نے فرمایا آ جائیے. وہ آئے تو جیسے ہی وہ پہنچے تو حضرت کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کے ملے. انہوں نے روپیہ دیے تو حضرت نے دونوں ہاتھ سے لیا. اب ہم جیسے ناقص وہاں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا ہدیہ دینا تھا تو اس لیے کھڑے ہو کے ملے وغیرہ. دیکھا دنیا کی کتنی اہمیت. یہ ہماری اندر کی بیماری ہوتی ہے، ایسا بخار کہ جس میں میٹھا بھی کڑوا لگے. سمجھ رہے ہیں؟ تو سوائے بدگمانی کے ہم نے سیکھا کیا ہے. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ 1 روپیہ ہی تو تھا، آپ نے لیا اور کھڑے ہو کے لیا. فرمایا روپیہ اور وہ آدمی پیش نظر نہیں تھا، پیش نظر یہ تھا کہ بھیجا کس نے. تو اللہ تعالی ہم سب کو بالخصوص مجھ گناہگار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی کا باقی حصہ ہوگا، تسلسل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.